اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پراطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس سلسلے کا آج آخری لیکچر ہے۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 تک پڑھ لیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج سورۃ البقرہ کا باقاعدہ اختتام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری سبق کو، اس میں جو ہم سمجھیں، ان سینس یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت پچھلی ساری سورت جتنی بھی آیات ہم نے پڑھ لی ان تمام کا کنکلوژن ہمیں دیتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے کہ پیچھے جو کچھ پڑھ کے آ چکے ان سب کو اب زندگی پہ ان پر عمل کیسے کرنا ہے، اللہ سے دعا کیسے مانگنی ہے کہ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق کی آیت جو ہے، آخری آیت، اس کا ابتدائی حصہ کچھ اس طرح سے ہے: لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته علی الذین من قبلنا۔ ترجمہ ہے: اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ آیت کی ابتدا ہی میں اللہ کیا فرما رہا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کام کی تکلیف نہیں دیتا، اس کے لیے کسی کو ناممکن چیزوں کا مکلف نہیں کیا۔ ایسی چیزیں جو طاقت سے باہر ہیں وہ کرنے کے احکامات ہی نہیں دیے گئے، خصوصاً مسلمانوں کو بھاری احکامات نہیں دیے، خاص طور پر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، ان کو جہاں جہاں ان کے احکامات نافذ کیے گئے، جو سورۃ البقرہ میں اب تک پڑھ کے آ چکے، کہیں پر قصاص کا معاملہ، کہیں پر قرض کا لین دین، کہیں پر روزے کے بارے میں پڑھا، کہیں پر نماز کے بارے میں پڑھا، کہیں وعدہ کرنے کے بارے میں پڑھا، کہیں قسم کھانے کے بارے میں، اس کے احکامات کے بارے میں پڑھا۔ الغرض جتنے بھی مسائل اب تک پڑھ کے آ چکے اور جتنے بھی مکمل قرآن مجید میں موجود ہیں، اللہ فرما رہا کہ میں کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر احکامات کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ ہماری نمازیں جو ہمیں بوجھ لگتی ہیں دن میں 5 دفعہ، سردیوں میں زیادہ بھاری ہو جاتی ہے فجر اور عشاء کی نماز، گرمیوں کے روزے بھاری ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اتنا ہی حکم دیا گیا جتنا ہم برداشت کر سکتے تھے۔ گو کہ ہم مسلمان اگر ایمان دل میں موجود ہے تو اس کو گرمیوں کے روزے، سردیوں کی نماز اور یہ زکوٰۃ دینا، حج کرنا بالکل بھی مشکل نہ لگے، اگر دل میں ایمان زندہ ہو، کیونکہ قرآن میں الفاظ گواہ ہیں کہ اے مسلمان، اے بندے، اے میرے پیارے بندے، میں نے تجھے اتنے ہی احکامات دیے، میں نے تجھے اتنے ہی حکم دیے جتنے تو برداشت کر سکتا، جتنے تو جن پر عمل کر سکتا۔ میں نے تو تیری جان سے بڑھ کر نہ تجھے دکھ دیے نہ تکلیف دی۔ ہم لوگ اکثر نہ شکری کرتے ہوئے کہہ جاتے ہیں، ہم لوگ اکثر بے عملی اختیار کرتے ہوئے کہہ جاتے ہیں نماز نہیں پڑھی جاتی، عشاء کی نہیں پڑھی جاتی، باقی فجر کی نہیں پڑھی جاتی، باقی 4 پڑھ لیتی ہوں، اور بڑے فخر سے بتائی جاتی ہے یہ بات۔ اپنی طرف سے یہ جتایا جا رہا ہوتا ہے نا کہ باقی 4 پڑھ لی جاتی ہیں، حالانکہ یہ تو فرض ہے، اور فرض کا چھوڑنا کس قدر کبھی گناہ ہے،
اور پھر اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ حضرات معاشرے میں ایک سے بڑھ کے ایک ان کے پاس موجود ہے بہانہ، جسے وہ تراشتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس وجہ سے میں نے فلاں کو زکوٰۃ نہیں دی، میں نے اتنا مال میں سے اتنی زکوٰۃ نہیں نکالی، وغیرہ وغیرہ۔ پوری سورۃ البقرہ میں ہم زکوٰۃ کا پڑھتے ہیں، صدقات کا پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں دو، زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، نشو و نما پاتا ہے۔ تو ہم ہی اللہ سے دور چلے آئے، ہم ہی بہت پیچھے ہیں، ہم ہی بہت دور ہیں اپنے پروردگار سے۔ پروردگار کی محبت کا عالم یہ ہے کہ پوری سورۃ البقرہ میں جتنے بھی احکامات نازل فرمائے، آخر سورہ میں عرش کے خزانوں میں سے جو خزانہ ہے وہ ہمیں عطا کیا گیا، اور آخری آیت میں سمجھایا گیا کہ اے میرے بندے، جو احکامات میں نے تجھے دیے وہ تیری ہی بھلائی کے لیے دے۔ تو نماز پڑھتا ہے تو اس میں تیری ہی بھلائی ہے، اے بندے تو زکوٰۃ دیتا ہے تو اس میں تیری ہی بھلائی ہے، تو اللہ کو سجدہ کرتا ہے، تو روزہ رکھتا ہے رمضان میں، تو رمضان کے علاوہ نفلی عبادت کرتا ہے، یہ تمام تیری ہی بھلائی کے لیے تو ہیں۔ میں نے تجھے حکم دیا ان تمام امور کا جو تیرے لیے بہترین ہے، جو دنیا میں تیری صحت کے لیے، تیری روح کے لیے، تیرے جسم کے لیے بہترین ہو، جو آخرت میں بھی تیرے لیے بہترین ثابت ہوں۔ میں نے تجھے ان احکامات کے سوا کوئی مزید بھاری بوجھ تو تیرے پہ ڈالا ہی نہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی ناممکن باتوں کی تو تکلیف کسی کو دیتا ہی نہیں، ہر ایک شخص کو، ہر ایک نفس کو اس کی بقدر طاقت احکامات دیے جاتے ہیں۔ اور یہ قاعدہ، یہ قانون صرف انسان کے لیے خاص نہیں بلکہ عالم کی ہر چیز کے ساتھ رب العالمین کا یہی دستور ہے۔ دیکھیں نا، مثال دی جاتی ہے، ایک درخت ہے، وہ نہ حرکت کر سکتے ہیں، نہ وہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ وہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں کہ جگہ سٹیبل ہے۔ اب ان کو بھی تو خوراک کی ضرورت ہے، نہ وہ روزی کما سکتے ہیں باہر نکل کے، نہ ان میں ایسی طاقت ہے کہ وہ روزی کما سکے۔ تو اللہ رب العالمین انہیں اسی جگہ پر غذا بھی دیتا ہے، پانی بھی پہنچایا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں، ان کو دیا جاتا ہے۔ پرندوں کی مثال لے لیں، نقل و حمل کی طاقت تو ہے رب کی طرف سے، مگر وہ کمانے سے محروم ہے، وہ کما نہیں سکتے۔ وہ اڑ تو سکتے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا تو سکتے ہیں، لیکن کما نہیں سکتے۔ تو ان کی بھی غذائیں ان کے گھروں میں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ ان کو غذا کی تلاش کے لیے باہر تو نکلنا پڑتا ہے، لیکن باہر جا کر بغیر کمائے روزی دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی کمزور ہے، جب بہت چھوٹا ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے، تو ماں باپ اس کی خدمت کے لیے لگا دیے گئے۔ پھر جب وہ مزید بڑا ہوتا ہے تو اس پر اس کی ایج کے حساب سے، اس کی عمر کے حساب سے ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں، اور پھر وہ جس طرح زندگی گزارتا رہتا ہے، میچور ہوتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، تو اس کو اسی طرح سے اس کے بوجھ میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کی طاقت سے زیادہ اس کو بوجھ نہیں دیا جاتا، اس کی طاقت سے زیادہ اس کو احکامات نہیں دیے جاتے۔ پوری کائنات کے ساتھ یہ دستور ہے، پرندوں کے ساتھ رب العالمین کا وہی دستور۔ اسی طرح جو چیزیں کائنات میں موجود ہیں، لیکن جس طرح میں نے درخت کی مثال دی، اسی طرح انسان بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی، شعور دیا، اللہ نے کاروبار کرنے کا کہا، کام کرنے کا کہا، کمانے کا کہا، اور پھر کمانے کے ذرائع بھی بتائے، حلال اور حرام کی تمیز بھی سکھائی، کھانے میں کیا حرام ہے وہ بتایا، جس سے بچنے کا حکم دیا، کھانے میں حلال کیا ہے اس کے بارے میں رب العالمین نے بتایا۔ پھر رب العالمین نے بتایا کہ ذرائع، جس طرح جن ذرائع سے کمایا جائے، جن ذرائع سے کامیابی حاصل کی جائے، وہ کمائی حاصل کرنا کن کن ذرائع سے بالکل حرام ہے، اور کن کن ذرائع سے کمائی کرنا جائز ہے۔ یہ ساری چیزیں بتا دی گئیں، اور پھر کہا کہ زندگی جیو جس طرح رب العالمین نے تمہیں قرآن میں حکم دیا زندگی جینے کا۔ لیکن ہمارے تو شکوے ختم نہیں ہوتے، ہماری شکایتیں زبان سے نہیں ہٹتی، ہم ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ کہیں نہ کہیں سے ناشکری کر رہے ہوتے اپنے پروردگار کی۔ تو کیا یہ آیت ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ آیت اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں ہماری غلطی کا احساس دلانے کے لیے کافی ہے، اور اگر ہم شرمندہ ہیں، پشیمان ہیں، تو رب العالمین کی بارگاہ میں مزید عاجز ہو کر، رو کر، التجا کر کے دعا مانگنے کا درس دیتی ہے۔ اے بندے، تجھے کہیں لگتا ہو کہ میرے پہ مصیبت آ گئی تو یہ نہ سمجھ کہ تو برداشت نہیں کر پائے گا، رب العالمین اتنے ہی احکامات دیتا ہے۔ ہم اکثر طور پر مصیبت اور دکھ کو برداشت کرتے کرتے بعض اوقات مسلمان، اللہ کے بندے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔
لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ معاف کر دینے والی ذات، وہ بخش دینے والی ذات۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے سے دعا کرو، اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ جب میرا بندہ میرے سے دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اس میرے بندے کو چاہیے مجھ ہی سے مانگے، مجھ پہ ایمان رکھے۔ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کہاں گیا توکل جو ہم سے پہلے لوگوں کا تھا، جو صحابہ کرام کا تھا؟ جس توکل سے صحابہ نے زندگیاں گزاری، جس توکل سے خلفائے راشدین نے، انبیاء نے، رسول نے، تمام بزرگان دین نے زندگیاں گزاری، وہ توکل کہاں ہے؟ جب زندگی میں توکل شامل ہو جائے گا تو شکوے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ جب زبان پہ آ جائے گا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اللہ تو وہی ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مچھلی کو سمندر کے اندر رزق دینے والا، تو کیا وہ ہمیں رزق نہیں دے گا؟ جب ہم پہ رزق کی تنگی آئی تو ہم بجائے شکر کرنے کے اس تھوڑے پہ ہم حرام ذرائعوں کی طرف، جتنے بھی ذرائع حرام ہیں ان کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ ہم نہ شکری کی طرف چل پڑتے ہیں، ہم دولت کے پیچھے، دنیا کے پیچھے اس قدر بھاگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کے پیچھے بھاگو گے، دنیا کے لیے کوشش کرو گے تو پھر یہ کوشش دنیا میں کہیں نہ کہیں تو ثمر لے آئے گی۔ جس کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کیا، اچھا بھی بن جاؤ گے۔ لوگوں کی نظروں میں بہت اچھا، بہت ویلیو بنانے والا شخص اگر تم بن گئے، تم کامیاب ہو، قبر میں کیا کرو گے؟ قبر میں کوئی ساتھ نہیں آئے گا، انسان کا عمل اس کے ساتھ ہوگا، اور عمل ہی ہم نے بہتر بنانا ہے۔ یہ آیت کیا درس دے رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ جس نے جتنا اچھا عمل کیا اس کے لیے اتنا ہی اس کا اجر، اور جس نے جو برا کیا اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ شخص کے لیے نیکیاں جو اس نے اپنے لیے کی وہ اسی کے لیے ہیں۔ ہر شخص اپنے گناہوں کا ذمہ دار ہے، نہ کوئی کسی سے نیکی چھین کر اسے محروم کر سکتا ہے، اور نہ کسی کے گناہ کا وبال اس کے سر پہ آ سکتا ہے۔ جس نے جتنا عمل کیا وہ اپنے عمل کا جواب دہ ضرور ہے۔ پھر دعا کا طریقہ بتایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم نا امید ہونے لگو، اگر تم نا شکرے ہونے لگو شیطان کی طرف سے، اگر تمہاری ہوپ تمہارے سے چھیننے کی کوشش کرے شیطان، تو تم قرآن کی یہ آیات پر توکل رکھو۔ تم اپنے رب العالمین سے یوں مانگا کرو، اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اگر ہم سے کوئی بھی بھول چوک ہو جائے، ہماری پکڑ نہ فرما، ہمیں عذاب نہ دے، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے۔ تو فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ مالک تیری پکڑ سے ڈرتے ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، ہمیں بخش دے۔ اے مولا پاک، ہم اگر بھول چوک میں، اگر کوئی نیکی کو برائی سمجھ کر چھوڑ بیٹھے ہوں، یا اگر کسی برائی کو بھلائی سمجھ کر کر بیٹھے ہوں، تو ہم پر ناراض نہ ہوں۔ اے میرے مولا، ہم پر سخت احکامات، سزاؤں اور تمام اس طرح کے بوجھ نہ ڈال جو پہلی امتوں پر تھے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم کمزور ہیں، تو قوی ہے، تو طاقت والا ہے، تو ہمیشہ سے ہے، تو ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے لیے بہت مہربان ہے۔ جو پچھلی قوموں پر ہمیں معلوم ہوا دشوار احکامات تھے، اور امت محمدی مسلمانوں کے لیے نہایت سہل، نہایت آسان احکامات اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک بہت پیاری بات میں بتانے لگی ہوں اس آیت کے توسط سے، وہ یہ کہ نیکی اگر بلا قصد، بلا ارادہ بھی ہو جائے، نیکی اگر بلا ارادہ بھی ہو جائے تب بھی اس کا ثواب ملتا ہے، مگر اگر برائی بلا ارادہ ہو جائے تو اس کا عذاب نہیں ہوتا۔ مثال سے بات واضح کرتی ہوں۔ اگر کسی کے ایک بلب لگا ہوا ہے گھر کے باہر، اور اس بلب کی روشنی سے، اس کے گھر کی چھت پہ بلب لگا ہے، کہیں بھی لگا ہے، اس کے لگائے ہوئے چراغ سے، اس کے لگائے ہوئے بلب سے کوئی روشنی پا کر نیکی کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، اس روشنی کو حاصل کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل مثال لے لیں، آپ کے گھر کے باہر ایک روشن سا بلب ہے، اور اس کی روشنی کے نیچے کوئی بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے،
آپ کو علم بھی نہیں ہے، لیکن اجر بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کے ساتھ ہوگا۔ کیا کہا میں نے کہ اگر جو مالک ہے، جو چراغ والا ہے، جو بلب والا ہے، اس کو علم بھی نہیں ہے کہ اس کے بلب کی روشنی سے کیا کیا نیک کام لیے جا رہے ہیں، کیا کیا نیک کام ہو رہے ہیں، تب بھی انشاءاللہ اسے ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کسی کی روشنی میں کوئی بیٹھ کر گناہ کرے، روشنی والے کو علم نہیں ہے اس کا، تو اس شخص کی پکڑ بھی نہیں ہوگی، اس پر عذاب بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی نیکی بلا ارادہ بھی کر دی۔ ہم نے تو بلب لگایا تھا کہ باہر اپنے گھر کے باہر آسانی رہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، لیکن اس سے کوئی ایک ایسا شخص جو کہ صحیح رستے کا متلاشی تھا، روشنی کا متلاشی تھا، کسی مسافر کے لیے آسانی پیدا ہوگی، تو آپ نے اپنے فائدے کے ساتھ لگایا، بلا ارادہ انڈائریکٹلی اس کا بھی بھلا ہو رہا ہے، آپ کو اس پر بھی ثواب دے دیا گیا انشاءاللہ عز و جل۔ اور اگر نہیں کسی کوئی گناہ کر رہا ہے، آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ رب العالمین اتنا مہربان ہے، فرما رہا میرے سے ایسے دعا مانگا کرو۔ پھر اگلی اسی آیت کے اگلے حصے میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر مہربانی فرما، تو ہمارا مالک ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آیت کے اس حصے میں کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ اے ہمارے مولا عز و جل، ہم پر ان احکامات اور ان عذابوں کا اور ان ناممکن باتوں کا بوجھ مت ڈال جس کے برداشت کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے عیبوں کو چھپانے والے، اے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے، ہمیں رسوا مت کرنا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ہم پر رحم فرما۔ اے مولا عز و جل، تو ہمارا والی ہے، تو ہمارا مددگار ہے، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس لفظ پر غور کریں، کافر قوم کے مقابلے میں مدد فرما۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کافروں کے مقابلے میں رب سے مدد مانگو، ان سے مقابلہ کرنے کی۔ لیکن آج کا مسلمان تو آئیڈیالائز ہی کافر کو کرنے لگ گیا، آج کا مسلمان تو پیروی ہی کافر کی کرنے لگ گیا، آج کا مسلمان تو بہتر اور اچھا اور ایک آئیڈیل پرسن ہی کافر کو سمجھنے لگ گیا۔ کہاں گیا وہ مسلمان جو یہ دعائیں مانگے رب العالمین سے؟ کہاں ہے وہ مسلمان جو رب سے طاقت مانگے، رب سے بخشش مانگے، ایسی طاقت مانگے کہ وہ مسلمانوں کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہو، وہ کافروں کے لیے، دین کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے عبرت بنے؟ آج کا مسلمان غور کرے ان آیات پر، جو ہمیں خزانہ عطا کیا گیا عرش کا، اس کا مفہوم سمجھے۔ ایک مسلمان کی پاور سب سے جو زیادہ اسٹرونگ اس کو کرتی ہے، وہ اس کا کلمہ ہے۔ اس کلمہ کو اگر وہ زبان سے ادا کرے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے، تو دنیا کی کوئی اور طاقت اس کو گرا نہیں سکتی۔ جس مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا کہ میرا اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، سورۃ البقرہ کی ابتدا میں جتنی ہم نے نشانیاں پڑھی مومنین کی، وہ ایمان لاتے ہیں تمام انبیاء پر، اولیاء پر، غیب پر، وہ کتابیں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی، اور قرآن تمام پر ایمان لاتے ہیں، کسی پر بھی نبوت کے لحاظ سے کسی نبی میں فرق نہیں کرتے، یہی لوگ مومنین ہیں۔ اور یہی لوگوں کو کہا گیا سورت کے ابتدا میں، جہاں توحید کا، ایمان کا درس دیا گیا، سورت کے انتہا پر رب العالمین نے بہترین دعا عطا کی، ایسی دعا کہ جس پر توکل رکھتے ہوئے اگر ان الفاظ کو زبان سے نکالا جائے تو کتنی مشکلات حل ہوں، کتنی مصیبتیں دور ہوں، دل کو کتنا سکون ہے۔ آج میری التجا پر ایک دفعہ ان الفاظ کو صرف عربی میں ادا کیجیے، ان کے ترجمے کو پڑھ کے محسوس کرنے کی کوشش کیجیے، رب آپ سے کیا فرما رہا ہے، وہ کیا چاہتا ہے بندے کس طرح دعا کریں، ہمیں کس طرح حکم دیا گیا دعا فرمانے کا، اور ہم کس طرح کرتے ہیں۔ ہمیں دعا کے ساتھ الفاظوں کا سہارا تو لینا چاہیے۔ رب العالمین کے ہاں تو الفاظ
بھی ان کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ لیکن اگر الفاظ کا چناؤ بہترین کیا جائے تو دعا کے وزن میں کس قدر اضافہ ہوگا۔ ہم یہ والے الفاظ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں اور پھر توکل اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں تو ہر دعا وہ قبول فرمانے والا ہے۔ سمیع علیم اس کا نام ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اس آیت میں جو بیان ہوا واعف عنا، عفو سے مراد، یہاں پر دیکھیں 3 چیزیں جو ہیں بیان ہوئی۔ واعف عنا، ہم پر ہماری معافی فرما اور ہماری مغفرت فرما اور رحمت نازل فرما۔ یہ تینوں الفاظ میں کچھ اس طرح سے فرق ہے تھوڑا بہت، کہ ایک یہ کہ گناہ پر عذاب اگر نہ ملے تو یہ رب کی طرف سے معافی ہے، واعفو میں آئے گا۔ یہ لفظ جو ہے عفو، واعف عنا، یہ لفظ عین فے و عف سے نکلا ہے جس کے معنی معاف کر دینا۔ تو اگر گناہ کیا اس پر عذاب نہ آئے تو یہ معافی ہے، اور اس گناہ کو چھپا لینا رب کی طرف سے اور کسی کو خبر نہ ہو تاکہ کوئی تانا نہ دے اس گناہ پر، یہ رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ اور اگر ثواب عطا کیا جائے کسی عمل کا، وہ رب کی طرف سے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ساتھ مہربان ہے۔ اگر کسی فعل میں کوئی گناہ کر لیا، کوئی فعل ایسا کر لیا جو گناہ تھا، اس کی معافی عفو میں آ جاتی ہے، عفو میں آ جاتی ہے۔ اور دوسرا، اگر زبان سے کوئی ایسا قول بول دیا جو رب کی بارگاہ میں ناپسندیدہ تھا اور اس پہ معافی مانگ لی تو یہ مغفرت ہے۔ اور اگر میزان کا میں نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہو جانا، بھاری ہو جانا، یہ اللہ کا رحم ہے۔ موت کے وقت کی سختی سے بچانا اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ تاریکی قبر سے محفوظ رکھنا رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ قیامت کے خوف سے بچانا اللہ کی طرف سے رحم ہے۔ جو چھوٹے گناہ ہیں ان کا معاف کر دینا اللہ کی طرف سے معافی ہے، عفو میں آتا ہے۔ جو کبائر ہیں، بڑے گناہ معاف کرنا مغفرت میں آ جاتا ہے۔ اور جس طرح کی ہم ٹوٹی پوٹی عبادات کو کرتے ہیں، رب انہیں قبول فرماتا ہے اور اس پر کامل ثواب دے دیتا ہے، یہ اس کا رحم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ مل کے انہی آیات کو، اس پوری آیت کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين ثم آمين۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وما علينا إلا البلاغ المبين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا عرض کرتے چلتے ہیں۔ اے رب العالمین، تجھ سے دعا مانگتے ہیں جتنی سورۃ البقرہ ہم نے آج مکمل کی، جتنے اسباق پڑھے، سورۃ الفاتحہ پڑھی، قرآن کا یہ سفر ہمارا جاری و ساری ہے۔ ایک ایک آیت میں جو سیکھا، جو سمجھا، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین، اس چھوٹی سی میری کاوش کو، میری کوشش کو، میرے ساتھ میرے بزرگوں نے جو دعائیں کیں، جنہوں نے اس امپاسبل کام کو پاسبل بنایا، یا رب العالمین، جو میرے لیے بہت مشکل تھا، آسان بنا دیا گیا تیری مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کی شفقت سے۔ یا رب العالمین، جتنا بھی یہ پڑھ لیا ہم نے، میرے ساتھ جنہوں نے پڑھا، میں نے بھی ہر ایک کے ساتھ پڑھا، ہر نئی آیت کے ساتھ دوبارہ سے کچھ سیکھا، دوبارہ سے ایک نئی بات سیکھی، تیری رحمت دیکھی، تیری طرف سے احکامات جو نازل ہوئے۔ یا رب العالمین، تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا پاک پروردگار، ہم تمام پر رحم فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ، دنیا میں بھی رسوائی سے بچانا، آخرت کی رسوائی سے بھی بچانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، اگر مجھے عمر دے تو اس طرح بابرکت زندگی دے یا اللہ، کہ میں تیرا قرآن پورا کا پورا پڑھا سکوں، اسی طرح سے سیکھ سکوں، سکھا سکوں،
مجھے تکبر سے بچانا، یا اللہ مجھے عاجز بندہ بنا دینا، مجھے عاجزی میں رکھنا، میرے میں کبھی تکبر نہ آنے دینا۔ بے شک یہ سب کچھ بھی جہاں پر میں آج ہوں یہ تیری عطا ہے۔ یا اللہ میرے ساتھ جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس یہاں پڑھ رہے ہیں، اس درس قرآن کے لیسن کو روز پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سناتے ہیں، یا اللہ تمام کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی لوگ اس کار خیر میں جس نے بھی حصہ لیا تمام کو اجر عطا فرما۔ میرے استادوں، میرے والدین، میرے خاندان کے جتنے بھی مرحومین، الغرض امت محمدی کے ہر بندے کو اس کا ثواب عطا فرما، اور جو اس دنیا میں نہیں ہے یا رب العالمین اس کا ثواب اس کو پہنچاتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین اسی طرح اگلے سبق میں سورہ آل عمران شروع کی جائے گی، یا رب العالمین اس کو بھی صحیح معنوں میں خیر و عافیت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین سورۃ البقرہ سے جو کچھ سیکھا یا اللہ ہماری زندگیوں میں اس کو شامل فرما دے، یا اللہ ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق کر دے، یا رب العالمین عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو نیک اور صالح بنا، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، امت محمدی کے ایک اچھے اور کامیاب ترین امتی بنا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ہم دیدار کریں یا اللہ وہ ہم سے راضی ہوں، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو۔ یا رب العالمین مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرما دینا۔ یا رب العالمین اس پورے کلام پہ یا اللہ کوئی ایک بات اگر پسند آ گئی تجھے، یا اللہ تجھے اسی کا صدقہ، تجھے اسی کا واسطہ، یا اللہ بوقت مرگ مرتے وقت یا رب العالمین کلمہ شہادت زبان پر ہم سب کے جاری فرما دینا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے سبق میں سورہ آل عمران کے انٹروڈکشن سے، تعارف سے باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔